السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تفسیر و تفہیم القرآن کی کلاس نمبر 7 کے ساتھ آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اور سورہ فاتحہ کی تفہیم و تفسیر کا یا ترجمے کا معاملہ چل رہا تھا، اور آج ہم جس آیت پہ پہنچے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت کا ترجمے پہ پہلے ہم جائیں گے، مختلف مکاتب فکر کے ترجمے دیکھیں گے، پلس اس کے ساتھ ساتھ ہم سمجھ لیجئے جو معاملہ ابھی کرنٹ ہمارے سینیریو کے اندر، ہماری دنیا کے اندر اس آیت سے متعلق چل رہا ہے اس کو دیکھیں گے۔ تیسرے نمبر کے اوپر ہم اس کے بارے میں سمجھ لیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یا ان کی سیرت سے بھی پریکٹیکلی دیکھیں گے کہ وہ اس معاملے میں کیا ہمیں سمجھا کے گئے ہیں احادیث کے ذریعے سے، اور پھر چوتھے نمبر پہ سمجھ لیجئے وہ کچھ احادیث بھی اس معاملے میں بیان کرنے کے بعد پانچویں یا لاسٹ نمبر کے اوپر ہم مفسرین کی رائے بھی یا حضرت ابن عباس کی رائے بھی اس آیت کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا ترجمہ پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ ترجمہ کیا تفسیر نمونہ اہل تشیع کی طرف سے۔ اسی طریقے سے اگر امام احمد رضا بریلی رحمہ اللہ کا ترجمہ دیکھیں تو وہ اس کا ترجمہ کنز الایمان میں کرتے ہیں، ہم تجھ ہی کو پوجیں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں۔ اور تیسرے لیول کے اوپر اگر ہم اہل حدیث مکتبہ فکر کے جونا گڑی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ دیکھیں تو وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ دیکھیں، دیوبند سے جن کا تعلق بتایا جاتا ہے، ان کا ترجمہ ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں یا مدد مانگتے ہیں۔ اب یہ ہم نے آپ کے سامنے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ سب کے تراجم رکھ دیے، اور سب کا ایک ہی معاملہ تھا کہ اے اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت کے علاوہ ہم صرف آپ سے خالص، آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یعنی اتنی شدت کے ساتھ تجھ ہی سے، ٹھیک ہے، یہ ان الفاظ کے ساتھ سب نے ترجمہ کیا ان باتوں کا۔ لیکن کیا ہمارے ہاں ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں سمجھ لیجئے مختلف مکاتب فکر کے اندر کوئی یا علی مدد کا نعرہ لگاتا ہے جب ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی یا غوث اعظم کا نعرہ لگاتا ہے، یا اس سے کوئی اوپر جائے تو یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگاتا ہے، یا پھر کسی اور یا کے ساتھ وہ مدد مانگتا پھرتا ہے، تو کیا یہ چیز ان کے تراجم کے مخالف نہیں ہے؟ بالکل مخالف بھی ہے، لیکن ان کو ایک چیز سکھائی گئی یا بتائی گئی کہ بھائی مدد تو اللہ ہی سے آپ مانگ رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں تو اس لیے آپ ان کا نام لیں گے، ان کے نام کے ساتھ مدد لگا کے کہیں گے تو آپ کی اللہ تعالیٰ ہی مدد کرے گا، لیکن ان کا کیونکہ بڑا مقام ہے۔ لیکن جی کیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا؟ کیا یہ ان کا طریقہ تھا؟ ہمیں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ملتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا ہو۔ تو آئیے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی اس معاملے کو پوچھ لیتے ہیں کہ جب ان کو مدد کی یا عبادت کی کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ سے کیسے رابطہ کیا کرتے تھے؟ چاہے جنگ کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات ہوں، اس پہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس معاملے پہ رہنمائی لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے اسوہ کاملہ، اسوہ حسنہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور وہ ہمیں پریکٹیکلی ابھی بتا دیں گی کہ ہم نے کس سے کیسے مدد مانگنی ہے، چاہے آپ کے پاس وہ بزرگ بھی موجود ہوں، پھر بھی یعنی زندہ بھی، یعنی مثال شیعہ ہیں تو اگر وہ یا علی مدد پکارتے ہیں حضرت علی کو، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے زندہ ہوتے ہوئے بھی، ان کے پاس ہوتے ہوئے بھی ایسا کیا؟ آئیے اس کے اوپر چلتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت غزوہ بدر کا معرکہ پیش آ رہا تھا، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ صحیح مسلم میں ہی اگر ہم اس معاملے کو دیکھ لیں تو 4588 یا انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1763 کے اندر یہ روایت مل جاتی ہے کہ معاملہ کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کی طرف سے فوجیں ہر چیز جو ہے وہ سیٹل ہو رہی تھیں، لیکن دیکھا یہ گیا کہ مشرکین کی طرف سے 1000 کا لشکر آ گیا، ٹھیک ہے، 1000 کا بڑا زبردست لشکر آیا، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گروہ کے اندر یا آپ کے جو شاہ سوار یا جو بھی لوگ تھے سمجھ لیجئے وہ تقریباً 319 لوگ تھے، یعنی اس روایت کے مطابق جو صحیح مسلم کی ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں 4588، اس کے مطابق 319 لوگ تھے، کچھ لوگوں نے 313 بھی بیان کیے، لیکن اس روایت میں 319 لوگ ہیں۔ جب یہ معاملہ ہوا، اتنا بندہ آ گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوجوں کو تو کر لیا سارا معاملہ، لیکن پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود جنگ کے میدان میں اترنے کی بجائے اللہ کی مدد کے میدان کی طرف لپکے اور خانہ کعبہ کی ڈائریکشن کے اندر قبلہ رخ ہوئے اور کھڑے ہو کے دعا مانگنا شروع کر دی۔ اتنا گڑ گڑا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے دعا کی اور کیا کہا، اپنے ہاتھ پھیلائے اور بلند آواز سے اپنے رب کو پکارنے لگے، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا، اے میرے پروردگار اس کو میرے لیے پورا فرما، اے اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا اس کو پورا فرما، اے اللہ اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین میں تیری بندگی نہیں ہوگی۔ آپ قبلہ رو ہو کے اپنے ہاتھوں کو مسلسل پھیلائے، مسلسل اپنے رب کو پکارتے رہے، حتیٰ کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے، چادر اٹھائی اور آپ کے کندھوں پر اس کو ڈالا، پھر پیچھے سے آپ کے ساتھ لپٹ گئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اپنے رب سے آپ کا مانگنا اور پکارنا کافی ہو گیا، وہ جلد ہی اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی، یعنی یہ وہاں پہ معاملہ چل رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی وہاں پہ ساتھ ہیں قبلہ رخ ہو کے، اور ادھر جنگ چل رہی ہے، اور ادھر سے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کیا اتاری، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، یعنی یہ آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری، یعنی نبی علیہ السلام ادھر گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں اور ادھر سے اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، جس کا معنی یا مطلب یہ تھا کہ جناب اللہ سے آپ لوگ مدد مانگ رہے تھے تو اس وقت اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور ایک دوسرے کے پیچھے چل کے آنے والے 1000 ملائکہ کی فوج اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ یعنی یہ سوچئے کہ ادھر حضرت علی اور دیگر صحابہ یا حضرت حمزہ ان لوگوں کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، مبارزت کر رہے ہیں، لیکن ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو مولا علی کو پکار رہے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں، نہ ہی حضرت حمزہ کو پکار رہے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں، نہیں، وہاں میدان میں وہ لوگ کھڑے ہیں، پیچھے اللہ کی مدد کے لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں کہ یہ امت ختم ہو جائے گی اگر آپ کی طرف سے مدد کا وعدہ پورا نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدد بھی اتاری اور 1000 کا ان کا لشکر تھا، اللہ نے بھی مسلمانوں کی تشفی کے لیے اتنی ہی تعداد میں علیحدہ لشکر اتار دیا۔ اور اسی روایت کے اندر جو ہم صحیح مسلم سے آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں 4588، اسی کے اندر آگے چل کے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مسلمان کسی کو مارنے لگتے تھے، ابن عباس ہی غالباً اس کو بتاتے ہیں کہ مارنے لگتے تھے وہ بندہ پہلے ہی فارغ ہو جاتا تھا، پھر نبی علیہ السلام کو بتایا گیا تو آپ نے پھر ان کو صحابہ کو بتایا کہ یہ تیسرے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے فرشتوں کا لشکر اتارا اور وہ فرشتے ہی ان لوگوں کو مارتے تھے جو آپ کے مرنے سے پہلے ہی مر گئے ہوتے تھے کئی جگہوں پہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت علی ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا علی مدد نہیں پکارا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا اللہ پکارا کہ اے اللہ مدد آپ کی طرف سے آنی ہے۔ اور یہی چیز اگر ہم نہج البلاغہ سے بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں، مولا علی بھی اسی طریقے سے جنگ کے اندر بھی جنگوں کی صفیں سیٹ کرنے کے ٹائم بھی لوگوں کو یہ بتایا کرتے تھے کہ بے شک مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے، آپ نے جو آپ کا معاملہ وہ کریں۔ یعنی ان جنگوں کے اندر بھی لوگ اللہ کو پکارا کرتے تھے، جہاں پہ حضرت علی خود جنگوں کو لیڈ بھی کر رہے ہوتے تھے، جن جنگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کے ساتھ بھی لیڈ کر رہے ہوتے تھے، ان جنگوں میں بھی مسلمان اللہ کو مدد کے لیے پکارا کرتے تھے۔ تو اس لیے تمام وہ لوگ جو اس وقت
کسی کو بھی، کسی بھی ہستی کو، کسی بھی نیک بندے کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نہ قرآن میں ایسا کوئی فرمان اتارا، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے حدیث میں کوئی ایسی بات فرمائی۔ تو اس لیے کوشش کریں صرف اللہ سے خالص مدد مانگے۔ ایک اور روایت کی طرف چلتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس معاملے کو اور سمجھ لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مسلمانوں کی تربیت فرما رہے تھے، اور یہ سمجھ لیجئے صحیح بخاری کے اندر 2272 یا 2215 کے اوپر ایک روایت ملتی ہے، بڑی طویل روایت ہے، کہ جس کے اندر 3 شخص ہوتے ہیں اور بارش ہوتی ہے اور وہ سمجھ طوفان آتا ہے، وہ ایک غار کے اندر پناہ لیتے ہیں اور وہاں سے ایک پتھر اس غار کے آگے گر جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام پچھلی امتوں کا یہ واقعہ سنا رہے ہیں اور ان کو پھر بتاتے ہیں مسلمانوں کو کہ انہوں نے بھی خالص اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال کا واسطہ دیا کہ اے اللہ فلاں فلاں تینوں شخصوں نے اپنے اعمال کا بتایا کہ ہم نے خالص تیرے لیے کیے تھے۔ جیسے ایک بندہ تھا، اس نے اپنے والدین کی خدمت کے لیے دودھ یا اور چیز لے کے آیا، لیکن اپنے بچوں کو نہیں دیا، والدین سو گئے، ان کے لیے وہاں کھڑا رہا، بچے بلکتے رہے، لیکن اس کا تھا کہ میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس کی رضا والدین کی خدمت میں ہے، لیکن اس نے ان کو پریورٹی دی۔ لیکن جب یہ واقعہ نبی علیہ السلام نے سنایا تو بتایا نبی علیہ السلام نے کہ پھر جب اس نے اللہ سے یہ کہہ کے دعا کی کہ میں نے خالص آپ کے لیے عمل کیا تھا، تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا۔ پھر دوسرے نمبر پہ ایک اور شخص تھا جس نے اپنی بدکاری کا قصہ سنایا کہ جس کو بدکاری کے وقت کے اوپر اس لڑکی نے یا عورت نے اللہ کا سے ڈر سنایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کی حد کو پامال نہ کرنا میرے ساتھ اس طرح بدکاری کر کے۔ تو وہاں پہ بھی اس بندے نے دعا کی کہ اس پتھر کو اے اللہ ہٹا، اور میں نے تیرے لیے خالص تجھ سے ڈر کے اس وقت بدکاری چھوڑی تھی۔ تو اس بندے کی دعا سن کے اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو اور سرکا دیا۔ یہ پچھلی امتوں کا نبی علیہ السلام واقعہ بتا رہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے تیسرا جو شخص تھا اس کا بھی بتایا کہ اسی طریقے سے وہ جو تیسرا شخص تھا، ابھی پورا دروازہ یا پھر جو سمجھ لیجئے پتھر گرا تھا بہت بھاری تھا جس کو وہ خود نہیں ہٹا سکتے تھے، اللہ ہی ان کو صرف یاد آ رہا تھا اس وقت۔ تو صرف ہوا کیا کہ انہوں نے جب ابھی بھی پتھر پورا نہیں ہٹا تھا، ابھی بھی وہ نکل نہیں سکتے تھے، جو تیسرا اور آخری شخص تھا جو اسی غار میں پھنسا ہوا تھا جہاں پہ، تو اس نے بھی اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیا کہ اے اللہ میں نے خالص ایک کام کیا تھا، میں نے ایک مزدور کو مزدوری والا معاملہ تھا، اس کو رکھا اپنے پاس، کام دیا، لیکن وہ کسی وجہ سے چلا گیا مزدوری لیے بغیر۔ اس کی جو مزدوری تھی میں نے وہ آپ کی رضا کی خاطر یا اس کے ساتھ انصاف کی خاطر اس کو لگا دیا کسی اور جگہ پہ، اور وہ اس سے بھیڑ بکریاں ریوڑ یہ پورا بن گیا، اور وہ بندہ اپنی مزدوری لینے نہیں آیا، بڑا عرصہ گزر گیا، لیکن جب وہ اسی کے پیسے سے میں نے اتنی اس میں برکت سارا ہو گیا اور وہ آ گیا واپس۔ ایک ٹائم آیا ایسا کہ وہ بندہ واپس آ گیا اور آ کے اپنی مزدوری کا مطالبہ کرنے لگا، ٹھیک ہے، مزدوری کا مطالبہ کرنے لگا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ سارا ریوڑ جو ہے نا، یہ غلام اور یہ ریوڑ سارا کچھ یہ تیرا ہی ہے۔ اس نے کہا میں مذاق نہ کرو، اس نے کہا نہیں، یہ وہی جو تم اپنی مزدوری اس دن چھوڑ گئے تھے، میں نے اس کو اس طرح انویسٹ کیا اور اس سے یہ منافع ہوا، یہ سارا وہی اسی کا ہی ویسا ہے، یہ سارا کچھ لے جاؤ۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں نے یہ سب کچھ تیری رضامندی حاصل کرنے کے لیے کیا۔ روایت کے اندر یہ باقاعدہ الفاظ آتے ہیں جو نبی علیہ السلام امت کی اصلاح کے لیے، صحابہ کی اصلاح کے لیے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے بتا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا، نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اس شخص نے کہا کہ میں نے یہ سارا کچھ اے اللہ تیری رضامندی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ چنانچہ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی اس دعا کو قبول کیا اور اس پوری چٹان کو پیچھے ہٹا دیا اور وہ تینوں لوگ نکل گئے۔ اوقما خلیل علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی پتہ یہ چلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو بھی یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مشکل کشا نہیں آپ جہاں بھی پھنس جائیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں بجلی چمکے تو ایک بزرگ کا نام رکھا ہوا ہے کہ جناب اس بزرگ کا نام لو، انہوں نے یہ بجلی کو کنٹرول کرنا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے۔ اللہ کی پناہ ہے ایسی جہالتوں سے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس معاملے کے اوپر ہدایت عطا فرمائے اور ان کو نبی علیہ السلام کی سیرت کو، قرآن کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کا ترجمہ کیا ہے، فہم کیا ہے،
تفسیر کیا ہے اور اس تفسیر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پریکٹیکلی کیسے کر کے دکھایا ہے. تو اس لیے خالص اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکاریں. یہی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی پکار ہے. اور یہاں پہ آخر میں ہم چلتے ہیں تفسیر ابن کثیر کی طرف. بلکہ ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلے ضمناً کہ اگر شیعہ کی تفسیر نمونہ تفسیر جس کا ہم نے شروع میں ترجمہ بتایا اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے بھی خالص اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے لیے امت کو یا اپنے شیعہ لوگوں کو راغب کیا کہ خالص آپ نے اللہ کو پکارنا ہے. لیکن بعد میں ان لوگوں نے پھر کوئی نہ کوئی پگڈنڈیاں نکال لیتے ہیں کہ جناب اس طرح وسیلہ اور یہ وہ. اور ایون یہ جو 3 لوگوں کا قصہ بھی سنایا جو صحیح بخاری سے کہ 3 لوگ جو پھنسے تھے چٹان والا, اس سے بھی وہ اپنے وسیلے اور شرک کی یہ چیزیں نکال لیتے ہیں کہ جناب جس طرح سے انہوں نے وسیلہ دیا تھا اپنے نیک اعمال کا تو آپ اپنے بزرگوں کا وسیلہ دے دیں یا کوئی ایسا کر لیں. ہم وسیلہ دینے کا منکر نہیں ہو رہے یہاں پہ, لیکن بتا آپ کو رہے ہیں کہ وہ 3 اشخاص والی روایت کے اندر بھی وسیلے کے شرک والا معاملہ نہیں تھا. انہوں نے اپنے اعمال کا اللہ کو کہا کہ ہم نے یہ اعمال خالص اللہ آپ کے لیے کیے, آپ کی رضامندی کے لیے کیے, تو یہ چٹان کو ہٹا دیں. وہاں پہ اپنے اعمال کے اوپر نہیں وہ تڑپے, اپنے اعمال کے اوپر نہیں اترائے, نہ اپنے کسی پیر کے اوپر اترائے, بلکہ اللہ کی رضا کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم نے خالص اللہ آپ کے لیے کیے تھے یہ. اور اللہ کو پتا تھا کہ انہوں نے خالص کس کے لیے کیے تھے, تو اس لیے ان کو اس مشکل سے نکال دیا. اب ہم چلتے ہیں تفسیر ابن کثیر جو کہ سمجھ لیجئے معروف تفسیر ہے اہل سنت کے ہاں. اس کے اندر جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کا فہم دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بعض سلف کا فرمان ہے کہ سارے قرآن کا راز سورہ فاتحہ میں ہے اور پوری سورہ کا راز ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت کے اندر ہے. آیت کے پہلے حصے میں شرک سے بیزاری کا اعلان ہے اور دوسرے جملے میں یعنی و ایاک نستعین کے اندر اس کا یعنی اللہ کے حساب سے بتایا جا رہا ہے کہ شرک کی بیزاری کے بعد دوسرے جملے میں اپنی طاقتوں اور قوتوں کا انکار ہے اور سب جو کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کا معاملہ ہے. اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیات جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں, جیسے فرمایا گیا فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ, یعنی سورہ ہود کی 123 نمبر آیت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یعنی اللہ ہی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو, تمہارا رب تمہارے اعمال سے غافل نہیں. پھر ایک اور جگہ کہا قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ, یعنی ایک اور آیت کی طرف اشارہ کیا سورہ ملک کی کہ جناب اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ ہم نے اللہ پر ایمان لے کے آئے اور ہم نے اسی پر توکل کیا. پھر تیسرے نمبر پہ انہوں نے آیت ریفر کی سورہ مزمل کی آیت نمبر 9 کہ اس میں بھی اسی مضمون کا بیان ہے. کیا رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہو لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. اس آیت میں بھی یعنی اس کا معنی مشرق مغرب کا رب وہی ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, تو اسی کو اپنا کارساز سمجھ. ٹھیک ہے, یہ بتایا گیا کہ ان آیات کے اندر بھی اسی مضمون کی کنٹینیویشن قرآن پاک کے مختلف حصوں میں سے ہے. اس میں سے کچھ انہوں نے بتا دیا کہ جناب اس کے اندر اس بندہ جو ہے وہ اللہ کی صفت و ثنا کو بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ کے قرب میں یا قرب الہی میں حاضر ہو گیا اور اللہ جل جلالہ کے حضور پہنچ گیا. اب اس مالک کو خطاب کر کے اپنی ذلت اور مسکینی کا اظہار کرنے لگا اور کہنے لگا یا رب ہم تو تیرے ذلیل غلام ہیں اور اپنے تمام کاموں میں صرف آپ کے محتاج ہیں, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ معنی اس کا سمجھ لیجئے کہ کس طریقے سے مفسر قرآن امام ابن کثیر بیان کریں کہ اسلاف یہ معنی اس کا سمجھتے تھے. پھر اسی طریقے سے آگے انہوں نے ابن عباس کے حوالے سے لکھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ ایاک نعبد کے معنی یہ کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم خاص تیری ہی توحید مانتے ہیں اور آپ ہی سے ڈرتے ہیں اور آپ ہی کی ذات سے امید رکھتے ہیں, آپ کے سوا کسی اور کی نہ تو ہم عبادت کریں نہ ڈریں نہ امید رکھیں. اور ایاک نستعین سے مراد ابن عباس کیا لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی تمام اطاعت پر اپنے تمام کاموں میں
آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ آگے قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم سب اسی کی خالص عبادت کرو اور اپنے تمام کاموں میں صرف اسی سے خالص مدد مانگو۔ ایاک نعبد کو پہلے لانا اس لیے ہے کہ اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، یا پھر اس کے حساب سے اگلے پارٹ میں مدد طلب کرنا، یہ عبادت کا وسیلہ اور اہتمام اس پر پختگی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ زیادہ اہمیت والی چیز کو پہلے ہی لایا جاتا ہے اور اس سے کم اہمیت والی چیز کو بعد میں لایا جاتا ہے۔ آگے یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی ایک عام بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا میں تیری عبادت کرتا ہوں، بلکہ وہ کہتا ہے ہم، یعنی ایز مسلم امہ کو وہ کنسیڈر کر رہا ہوتا ہے۔ امام ابن کثیر آگے یہ کہتے ہیں، یا جو اس کتاب سے ہم پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہاں جمع کے صیغے کو لانے کی یعنی ہم کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ جمع کے لیے ہے تو کہنے والا تو ایک ہے، اور اگر تعظیم کے لیے ہے تو اس مقام پر یہ نہایت نامناسب ہے، یعنی تعظیم کے اندر تو ہم نہیں نہ کریں گے، میں کریں گے، یا پھر اپنے لیے کوئی اور گھٹیا الفاظ استعمال کریں گے اللہ کے سامنے۔ تو اس کو وہ سمجھاتے ہیں اس سوال کو کہ اس مقام پر نہایت نامناسب ہے یہ بات ہم کہنا، لیکن کیونکہ یہاں تو مسکینی اور عاجزی ظاہر کرنا مقصود ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ گویا ایک بندہ تمام بندوں کی طرف سے خبر دے رہا ہے، بالخصوص جب وہ عبادت میں کھڑا ہوا یا امام بنا ہوا ہے، تو گویا وہ اپنی اور اپنے تمام مومن بھائیوں کی طرف سے اقرار کر رہا ہے کہ وہ سب اس کے بندے ہیں، یعنی جو بھی اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ سب اس کے بندے ہیں اور اسی کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ ان کی طرف سے بھلائی کے لیے آگے بڑھا ہوا نماز یا اس کا معاملہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس تعظیم کے لیے یہ بات ہے کہ گویا بندہ جب عبادت میں داخل ہوتا ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ تو شریف ہے اور تیری عزت ہمارے دربار میں بہت زیادہ ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ کہہ کے وہ اپنے تئی عزت یاد کر رہا ہے کہ اگر ہم آپ کے دربار میں حاضر ہیں تو پھر ہی ہماری عزت ہے، اگر ہم آپ کے غلام ہیں، عبد ہیں، تو ہی ہماری عزت ہے۔ اس کو بھی اس اینگل سے بھی امام ابن کثیر جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم پھر بھی عاجزی کے اندر ہی ہے کہ ایک طرف ہم ریپریزنٹیشن آف امت ہے، دوسری طرف اگر ہم اپنے آپ کو عزت کے حساب سے کہہ رہے ہیں تو اس کے اندر بھی عاجزی یہ ہے کہ اللہ آپ ہی سب سے سپریم ہے، آپ کی وجہ سے ہماری عزت ہے اور آپ کی وجہ سے ہم مدد کے قابل بن سکتے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کو پکار رہے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے امام ابن کثیر نے اس کا مفہوم ہمیں مختلف اسلاف اور علماء یا ان کی آراء سے سمجھا دیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی مطلب کیا ہے۔ اور یہاں پہ آخر میں ہم ایک واقعہ بھی سمجھ لیجئے جو کرنٹ ایشوز کے ساتھ چلا، کہ جناب جس وقت مریدکے کے اندر ایک مذہبی یا سیاسی جماعت کے خلاف حکومت نے کریک ڈاؤن کیا، ان کو مارنے کا معاملہ کیا، تو وہاں پہ بھی ایک معاملہ ہمیں دیکھنے میں ملا کہ ہم نے وہاں سے جو سٹیج تھا، جن کے پاس مائک تھا، وہ لوگ پکار رہے تھے یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، لیکن ہم نے آپ کو بتایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے جنگوں کے اندر بھی کس طرح اللہ کو خالص مدد کے لیے پکارا کرتے تھے، کوئی یا علی مدد یا غوث مدد، کوئی ایسی پکاریں نہیں کرتے تھے، نہ ہی لوگ صحابہ ایسا یا رسول اللہ مدد کے نعرے اس طرح سے لگایا کرتے تھے۔ تو وہ سمجھ لیجئے ان لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم بھی فرمائے، ان کو اس معاملے میں علم اور فضل عطا کرے کہ جو یا رسول اللہ مدد اس وقت جس وقت سمجھ لیجئے مریدکے کے اندر ان کے اوپر آپریشن ہو رہا تھا، وہ یا رسول اللہ مدد ان کو نہیں پکارنا چاہیے تھا، ان کو یا اللہ مدد پکارنا چاہیے تھا، اللہ سے اسی طرح سے گڑ گڑا کے مانگنا چاہیے تھا جس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر کے اندر پکارا تھا، جس کا ذکر جو ہے وہ صحیح مسلم 4588 کے اندر آتا ہے۔ تو ان کو بھی یہی چاہیے تھا۔ اور آخر میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر وہ ایک آپ کو ایک رول بھی بتا دیتے ہیں یہاں پہ آخر میں، کہ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر سمجھ لیجئے یہی کام کرتے رہیں گے نارمل ڈیز کے اندر، مشکل آئے بغیر بھی،
کہ آپ کہیں کہ ہم نے فلاں کو پکارنا ہے، فلاں کو پکارنا ہے اللہ کے علاوہ، یا پھر ہمیں وہ اللہ کے وسیلے کے ذریعے سے کچھ کر دے گا، تو آپ یہ سمجھ لیں جب آپ بہت زیادہ تکلیف میں جائیں گے نا تو آپ کے منہ سے آٹومیٹیکلی ان کے ہی نام نکلیں گے، اللہ کا نام نہیں نکلے گا اس وقت۔ مثال دیتے ہیں، ایک مرتبہ ہم حجر اسود کے پاس تھے اور بوسہ لینے کی کوشش کر رہے تھے، وہاں پہ اور لوگ بھی، بڑی دنیا تھی، تو ایک بندہ وہاں پہ پھنس گیا۔ وہاں پہ جب وہ بندہ پھنسا ہے اور وہ اس کی چیخیں نکلنے لگیں، اور یہ سمجھ لیجئے کعبے کے سامنے، حجر اسود کے سامنے وہ مقام تھا کہ اس کو اللہ کو یاد کرنا چاہیے تھا، نہیں، اس کے منہ سے اس وقت بھی یا غوث مدد یا کوئی اس طرح کا کوئی نعرہ نکلا، ٹھیک ہے، اور انڈین لگ رہا تھا شکل سے یا پھر اپیرنس سے، حالانکہ حرام میں تھا۔ اچھا، وہ یہ نعرہ لگایا اس نے تو خیر وہ کسی طریقے سے بچ بوجھ گیا ہوگا، لیکن ہمیں نہیں پتا اس کا آگے کیا معاملہ ہوا، لیکن بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر اس کی تربیت بچپن سے یہ ہوئی ہوتی کہ آپ نے ہر مشکل میں اللہ کو پکارنا ہے، جیسے تمام انبیاء نے، قرآن پاک کے اندر آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا، موسیٰ ہوں، عیسیٰ ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہو یا تمام انبیاء جمیع ہوں، ان سب پہ اللہ کی سلامتی اور رحمتیں ہوں، انہوں نے ہر مچھلی کے پیٹ سے لے کے فرعون کے سامنے تک ہر جگہ پہ اللہ کو پکارا، ہر جگہ پہ اللہ کو پکارا۔ تو یہ اگر تربیت اگر آپ اپنے بچوں کی کریں گے اور وہ کل کو کسی مصیبت میں گرفتار ہوں گے تو ان کے سامنے کوئی بزرگ، کوئی ایسا وسیلے کا شرک نہیں ہوگا، وہ ڈائریکٹ اللہ کو پکاریں گے۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں جناب کہ وزیر اعظم سے ملنے کے لیے سیکٹری اور سیڑھیاں اور یہ وہ، ان چیزوں کو کتنے گھٹیا مثالیں اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ایسی سب مثالوں سے پاک ہے، تو لیکن اگر کسی بندے کی ایک رسائی ہو ڈائریکٹ صدر کے ساتھ یا جو ورلڈ کی پاور ہے اس کے ساتھ، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ اس کے سیکٹریوں سے ملے گا؟ یعنی مثال کے طور پہ ان کے لیول کی مثال ہے، ہم اللہ کے ساتھ اس کو کوئی مثال نہیں دینا چاہتے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر کسی کی سمجھ لیجئے صدر تک رسائی ہے تو وہ صدر سے ڈائریکٹ ملے گا، یا پھر وہ جناب اس صدر کے مشیر یا اپنے ایم پی ایم این اے سے رابطہ کرے، وہ صدر کے پاس ڈائریکٹ جائے گا۔ تو ہم 5 وقت کی نماز کے اندر یہی پریکٹس کرنے جاتے ہیں کہ اللہ سے ہمارا ڈائریکٹ تعلق بن جائے۔ تو کوشش کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین اپنے بچوں کی گٹی کے اندر ان کو گھول کے پلا دیں کہ اللہ ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، اور ہر نماز کے اندر ہم اللہ کے سامنے اسی چیز کا پکار کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم صرف آپ کے آگے جھکتے ہیں، اے اللہ صرف ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنا عبد بنائے، اپنے سے ہی مدد مانگنے والا بنائے، اور سارے وسیلے کے شرکوں سے اللہ تعالی اس مسلمان امت کی حفاظت فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔